محترم خواتین و حضرات، گزشتہ ایک ہفتے سے پوری دنیا کے میڈیا میں ایک طوفان برپا ہو رہا ہے، اور یہ طوفان اس لیے برپا ہوا ہے کہ قطر نے اپنے اقدار و روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا سٹینڈ کیوں لے لیا۔ بی بی سی نے تو یہاں تک کر دیا کہ جو اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ اس ملک میں جایا کرتی تھی جو فیفا کو ہوسٹ کرتا تھا اور بڑی شان سے فیفا کی اوپننگ سرمنی کو دکھایا کرتی تھی، اس بار اس نے قطر کے فیفا کی اوپننگ سرمنی کو دکھانے سے ہی انکار کر دیا۔ انکار اس لیے کیا کہ قطر نے اوپننگ سرمنی میں ناچ گانے کی بجائے تلاوت قرآن پاک سے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز کیا۔ لوگ قطر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ دنیا اتنی آگے ترقی کر رہی ہے لیکن ہم وقت کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں، جبکہ قطر کے امیر نے ان سب باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صرف 30 دن کے لیے اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، ہم وہیں پر ہیں جہاں پہلے تھے۔ اور شراب کے حوالے سے قطر نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ اس ملک کی روایات اور رولز کا احترام کرتے ہیں یا نہیں۔ تو فیفا کے ہیڈ نے کہا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم جس ملک میں بھی جائیں تو وہاں کی روایات اور اصولوں کا احترام کریں، یہ فیفا کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں شامل ہے۔ تو قطر نے کہا کہ اسلام ہماری روایت ہے، ہم شراب، LGBT اور مختلف کیسز کی اجازت نہیں دے سکتے، اور آپ ہماری روایات کا احترام کریں۔ جب قطر اور فیفا کے درمیان یہ سب نیگوسیشنز ختم ہو گئی اور فیفا قطر کی تمام شرطیں مان کر واپس آ گیا، تو فیفا کے پریزیڈنٹ جیانی انفینٹینو نے واپس آ کر ایک فقرہ بولا: یورپینز شوڈ اپولوجائز فار 3000 years before give moral lessons۔ یورپ کے لوگ 3000 سال تک جو کرتے رہے ہیں، پہلے اس سب کی معافی مانگیں، پھر کسی کو اخلاقی سبق دیں۔ محترم ناظرین و اکرام، تاریخ بہت عجیب ہے۔ 1492 میں کولمبس یہاں سے جاتا ہے اور بہت خوبصورت سی آبادی ہے جس کو آج ہم امریکہ کہتے ہیں، جہاں بہت عجیب و غریب سے لوگ رہتے تھے جو آج شاید تصویروں میں ہی نظر آتے ہیں، جنہیں ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے۔ وہ آباد تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ وہاں جا کر قبضہ کرتا ہے۔ آپ کی نظر میں کولمبس کی تصویر بہت اچھی ہوگی کہ اس نے امریکہ دریافت کیا، بلا بلا بلا۔ یہ ہر اتوار ان ریڈ انڈینز میں سے 12 حواریوں کو چنتا اور سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو مار ڈالتا، ماؤں کو مار دیتا، بچوں کے سر زمین پر پٹک پٹک کر مار دیتا۔ اور یہ صرف ایک کولمبس کی بات نہیں، یہ دنیا جب انہوں نے دریافت کی تو ہر چور اچکا ہنگری سے، اٹلی سے، اسپین سے اٹھ کر امریکہ جا کر آباد ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے، 1901 یا 1902 تک دنیا سے مذہب کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا۔ انڈیا میں بھی گورا بیٹھا تھا، امریکہ میں بھی گورا بیٹھا تھا، کینیڈا میں بھی گورا بیٹھا تھا، یورپ میں خود یورپین سے، یہاں تو مذہب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس سب کے بعد تو امن ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد 2 ورلڈ وارز ہوئیں، جنگ عظیم 1 اور جنگ عظیم 2، اور 15 کروڑ لوگ مار دیے گئے۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ظلم کا واقعہ ہے وہ بنگال کا قحط تھا، جو 1943 میں آیا تھا۔ اب بنگال کے قحط میں ہوا یہ تھا کہ چرچل، جس کو ہم بڑا ہیرو سمجھتے ہیں، نکسن اپنی کتاب ورلڈ ہیروز میں چرچل کو سب سے پہلے لکھتا ہے، اس کی توصیف کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ جب بنگال میں قحط آیا تو لوگوں نے کہا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اناج کا غلہ کھول دو۔ لیکن چرچل نے کہا کہ نہیں، یہ جنگ عظیم 2 کے ویٹرنز کے لیے ہے اور ان کو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس قحط میں بھوک کی وجہ سے 53 لاکھ لوگ مر گئے تھے، جن میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی۔ میں آپ کو ان یورپینز کے کون سے ظلم کے بارے میں بتاؤں؟ ان کے کتب خانوں کو جلانے اور ختم کرنے سے لے کر سائنسدانوں کو قتل کرنے، عالموں کو قتل کرنے اور کلکتہ کے بلیک ہول کے واقعے تک تاریخ بھری پڑی ہے۔ اب کیا جیانی انفینٹینو کے کہنے پر یورپ معافی مانگے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ قطر نے ان کو بالکل صحیح منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اللہ ہمیں ہر برائی اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔